جادوئی لیمبو۔ ایک وقت کی بات ہے کہ دو بوڑھا دوست تھے۔ ان میں سے ایک سخت بیمار تھا۔ جو بیمار تھا وہ جادوگر بھی تھا۔ انشاءاللہ دوست تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، میں آپ کا علاج کروں گا۔ دوست میں تو بس میرا عمر گزر گیا، میں ایسا کرتا ہوں اپنے جادو کو دیتا ہوں، آپ اچھی کے لیے استعمال کرو، ٹھیک ہے؟ دوست مجھے جادو وادو نہیں چاہیے، بس تو جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ دوست میرے پاس ایک ایسا جادو ہے، میں آپ کو وہ جادو دیتا ہوں۔ وہ جو لوگ سخت بیمار ہوتے ہیں بس اس کو استعمال کرے، ایک بار اس پر کھالو تو وہ جلد اس کو صحت ملتا ہے۔ پھر وہ جادوئی اپنی جان سے نکالتے اسے ایک بڑا پیڑ اگاتا ہے۔ پھر دوست کو کہتے ہیں، میرے دوست یہ جادوئی لیمبو ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن جو لوگ بھی سخت بیمار ہوتے ہیں اس کو یہ کھلاؤ گے تو اللہ کی مدد سے وہ جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ دوست اپنے دوست کو پوری بات بتاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اپنا جان دیتا ہے، مر جاتا ہے۔ پھر اس کے پیچھے ایک گاؤں میں اس میں 3 بھائی رہتے ہیں۔ اس میں جو خان نام ہے یہ بہت محنتی تھا، یہ جہاں بھی کام ہوتا یہ چٹکی میں کرتا۔ اس کا 2 بھائی تھا، وہ آرام سے بیٹھتے۔ اوے خان جلدی کام کر، آگے رات آ رہی ہے، جلدی سے کام ختم کر۔ خان ہم دونوں چلتے ہیں، یہ کام ختم کرے گا پھر یہ بھی آ جائے گا۔ خان آپ جلدی سے کام ختم، ہمارے لیے کھانا بھی لے آؤ، ہم گھر میں ہیں۔ پھر خان کام شروع کر دیتے ہیں اور یہ دونوں آرام سے بیٹھتے ہیں۔ تو پھر جب خان کام ختم کرتی بازار چلا جاتا ہے۔ جب بازار چلا جاتا ہے ادھر سے کھانا لے کر واپس گھر کی طرف جاتا ہے تو سامنے وہی جو بوڑھا دوست تھا، اس کا ایک دوست مر گیا تھا۔ وہ دوست بلا رہا ہے اس کو، بیٹا اگر آپ کے پاس کوئی کھانے کے لیے ہو تو مجھے دے دو، مجھے بہت سخت ہو گیا۔ خان سلیمان اور سلطان کے جو روٹی لائے تھے اس سے آدھا روٹی اس بوڑھا دوست کو دیتا ہے۔ ماما یہ کافی ہے کہ اور روٹی بھی دے دوں؟ بیٹا یہ میرے لیے کافی ہے، آپ کی بہت مہربانی۔ ماما میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ ادھر کیوں ہو؟ آپ کے گھر نہیں ہے؟ بیٹا ہماری زندگی تو ملنگ جیسی ہے، ہم کبھی کدھر سوتے ہیں کبھی کدھر سوتے ہیں، ہمارا اپنا گھر نہیں ہے۔ اگر ادھر باہر حالات خراب ہے، آپ ایسا کریں ہمارے گھر ہمارے ساتھ چلیں۔ پھر خان اس ملنگ کو اپنے گھر میں لے جاتا ہے۔ جب اپنے گھر میں لے جاتا ہے تو ادھر خان کے 2 بھائی سلطان اور گجر یہ دیکھ کر، خان اگر یہ بھکاری ہو تو ہمارے پاس پیسے ہے۔ سلطان تھوڑا تمیز سے بات کرو، دیکھتے نہیں یہ بوڑھا آدمی آپ اس سے بدتمیزی کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے تمیز سے کرتا ہوں بات، پھر یہ بات تو یہ ہے کون؟ یہ بار روڈ پر بیٹھا تھا، تجھے پتہ ہے حالات خراب ہے اس لیے میں نے گھر کو آنے دیا کہ آج رات یہ ہمارے پاس سوئے گا۔ خان یہ تو نہیں مانتا، یہ ادھر نہیں سوئے گا، یہ اکیلا آپ کا گھر نہیں ہے، یہ تینوں بھائیوں کا ساتھ میں گھر ہے، یہ انکل آج ضرور ادھر سوئے گا۔ یہ آپ کے ابو کی عمر ہے، آپ اس سے بدتمیزی کر رہے ہو۔ ایک ضروری اعلان سنیے، قہر کا چھوٹا بیٹا بیمار ہے، کس نے اس کو ٹھیک کیا، اس کا علاج کیا تو قہر اس کو آدھا جائیداد دے گا اپنا۔ اولا یہ جائیداد اگر کسی کو مل جائے تو وہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ چلو گجر ہم دونوں چلتے ہیں، کوئی نہ کوئی بندوبست کرتے۔ میرے پاس ایک طریقہ ہے اس جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس خرمار کو دیکھو، ایک ہم کو بیوقوف بنا رہے۔ میں نے تو صرف آپ کو ایک بات بتائی ہے، آپ تو لڑ رہے ہو۔ میرے پاس ایک ایسا چیز ہے کہ اس کا بیٹا اس سے ٹھیک ہوگا۔ انکل مجھے بتاؤ وہ چیز کیا ہے جس سے بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے؟
اس طرح وہ جادوگر کا دوست پورا کہانی اپنے دوست کی میرا ایک ایسا دوست تھا، اس نے جادو ایک لیمبو کے پیڑ میں تبدیل کیے ہے، تو پھر یہ اس کو سارا بات بتاتا ہے۔ یہ لیمبو کا پیڑ کدھر ہے، ہم کو بتا دو۔ لیمبو کا پیڑ تمہارے گاؤں کے پیچھے ایک جنگل ہے، اس میں ہے۔ اگر آپ اس پر جاتے ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوچ ہوتا ہے تو وہ لیمبو آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ اگر آپ اچھی طریقے سے اس کی سوچ پر جاتے ہیں تو وہ لیمبو آپ کو مل جائے گا۔ چلو گجرا، ہم دونوں ساتھ میں چلتے اس لیمبو کے پیڑ میں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ اگر وہ ہم کو مل جائے گا تو ہم اس کو یہ چھوٹا گھر اس خان کو دیتے ہیں۔ سلطان اور گاجر پھر گھر کے سامنے پہنچتے اور اس کو بتاتے ہیں۔ کیا تمہارے پاس سچ میں جادو کا لیمبو ہے جس سے میرا بیٹا ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ہاں گھر صاحب، یہ سچ ہے، بس آپ اللہ پر یقین کرو۔ ہم جاتے ہیں، وہ لیمبو لے کر آتے ہیں، تب تک آپ ہمارے لیے جائیداد اکیلا کرو۔ جائیداد کا فکر نہ کرے، اگر ایسے وقت میرا ضائع ہو گیا تو پھر آپ دونوں کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ دونوں واپس جنگل کی طرف چلتے ہیں لیمبو لانے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لیمبو کے پیڑ تک پہنچتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ سلطانہ، کتنی خوبصورت لیمبو ہے، اگر یہ سیب ہوتا تو ہم تھوڑا سا کافی ہوتا۔ اس بات کے ساتھ پیر لیمبو سے سیب بن جاتا ہے۔ گاجر، تم نے یہ کیا کہ تم کو پہلے بھی بتایا کہ کسی اور چیز کو سوچ میں نہیں لانا۔ میرے ذہن سے یہ بات تو نکل گئی تھی، اب کیا کریں گے ہم؟ کیا کریں ہم؟ آپ اکیلے بھی نہیں ہے، ساتھ میں آئے، ہمارا مشن فیل ہوا ہے، اب چلیں گے قہر کے پاس۔ پھر وہ دونوں قہر کو پوری بات بتا دیتے ہیں۔ فضول بات میں نہیں سنوں گا، جو جس کے لیے آئے تھے وہ چیز لے کے آئے کہ نہیں؟ وہ جادوئی لیمبو تھا، اس نے ادھر سیب کی سوچ میں آئی تو اس سے سیب بن Mata گیا۔ kisi kabe sapa uya chika hara munga sta waza kralu Herana zamata pakra wahla dagad wala dalta ke khatmao Kar sa قہر، ہم کو معاف کرو، ہم دوبارہ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، اب اس کو تم دونوں کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، آپ نے میرا ٹائم ضائع کیا۔ رک جاؤ قہر صاحب، جو چیز آپ لے کر آئے تھے وہ میں نے لے کر آئے، اب تم میرے بھائی کو چھوڑ دو گے اور اس سے تمہارا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھو، اس بائی کی وجہ سے آپ بچ گئے، ورنہ آپ کا خیر نہیں۔ باتیں زیادہ کر تو کم نہیں۔ قہر کا بیٹا پیر لیمبو سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور قہر کے ساتھ kھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر قہر بولتا ہے، Sta dira manana kuma Wachita tama kum jayda dar khada de Padi kista yawa bangla shehar ki hum de Khan خان، اگر آپ تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی آپ سے تو آج ہمارا خیر نہیں ہوتا۔ جب ہم کو معاف کرو، آپ ہمارے لیے اچھا تھے، لیکن ہم آپ سے بہت سخت بات کرتے تھے۔ تم دونوں میرے بھائی ہو، ایسا بات نہ کرو، یہ ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہ کرو۔ تو دوستو یہ کہانی یہاں پر ختم ہو گئی۔ اس کہانی میں جو سٹوری بھی ہے وہ آپ کمنٹ میں اپنا رائے ضرور لکھیں۔